یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. محبان اہل بیت، عزاداران اہل باب، بندگان کبریا، کلمہ گویان مصطفیٰ و پرستاران علی شیر خدا، السلام علیکہ تحفہ یا علی مدد. آج آقا زادی کا احسان کہ آج پھر میں جس ضمیر الاحتشام، ناصر الاسلام، زرغام البیان اور نادر الکلام ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس سیدہ کونین پہ دل کی گہرائیوں سے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے کھلے اور کشادہ چہروں کے ساتھ ایک بار صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. ازوار بھائی، میں شاہ صاحب کی موجودگی میں قبلہ رضی بھائی بھی تشریف لائے ہیں اور تمام مومنین. میں عبادت کے طور پہ ایک دو جملے الف لام میم کی تفسیر کے، جو کہ انشاءاللہ لوح دل پہ آپ لکھیں گے تو بروز معاشر تک آپ اس فقیر کو دعائیں ضرور دیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم وہ کتاب لا ریب ہے کہ جس میں شک بھی ترجمہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن شک میں اور ریب میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے. اب الف لام میم کی تفسیر تھوڑی سی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہر لفظ کا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آغاز گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اتنا بڑا کائنات کا، آل محمد کا، اللہ کا، آل محمد کے اللہ کا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا اللہ کہلانے پہ اتنا اتراتا نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا آل محمد کا اللہ، تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے، بہت اتراتا ہے. تو آل محمد کے اللہ نے جب لفظوں کو خلق کیا نا، تو اس میں الف، ہر لفظ کا ایک کتب ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے. میں اب صرف ضیافت ایمانی کے لیے پھر میرا اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ جو الف ہے نا، الف جناب سیدہ کا جو اسم گرامی ہے، وہ ان کا جو نام کا، مجھے کل پہ بات نہیں کرنی، کل پہ پھر انشاءاللہ اگر زندگی نے مہلت دی، شاہ صاحب نے حکم دیا تو میں حاضر ہوں گا، پھر تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج مجھے صرف قطب پہ بات کرنی ہے تھوڑی سی. تو آقا زادی کے جو نام کا پہلا حرف ہے وہ فے نہیں ہے، جو قطبی حرف ہے نا، قطب جو ہے وہ فے نہیں ہے، وہ توئے نہیں ہے، وہ میم نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے. آقا زادی کے نام کا جو قطبی حرف ہے وہ الف ہے. اور میم جو ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد. میم سرور دو جہاں کا نام کا جو پہلا قطبی حرف ہے وہ میم ہے. اور مولا متقیان ھدی للمتقین، مولا متقیان کا جو اسم ہے، ان کا جو پہلا قطبی حرف ہے وہ عین نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. مولا کے کا جو قطبی حرف ہے، علم الحروف کے جو ماہرین ہیں، جو کہ دنیا میں شاید انگلیوں کی پوروں پہ گنے جا سکتے ہوں، تو ان سے آپ کے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، آپ اس کو گھر جا کے سنیں، آپ ماہرین سے ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ انہی کا صدقہ ہے. تو مولا کا جو قطبی حرف ہے وہ لام ہے، حرف لام. حرف لام جو ہے یہ حرف ولایت ہے. یہی میں نے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے پھر دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حرف لام حرف ولایت ہے. اور یہ سورہ توحید میں جو اللہ کے ولی ہیں 12 ہے نا، اللہ کے منتخب کیے ہوئے، تو حرف لام جو ہے سورہ توحید یہ اللہ کا شجرہ نسب ہے، اللہ کا یہ شجرہ نسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہیں وہ 19 ہیں،
اللہ جو ارشاد فرماتا ہے کل ہو واللہ احد، اے میرا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ جو کل ہے وہ ہوا ہے، اور وہی تو اللہ ہے، اور وہ ذات احدیت ہے۔ یعنی ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ میں اپنے سخت الفاظ نہیں استعمال کروں گا آج، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، جو تقسیم ہو جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذات احدیت جس کا دوسرا ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ پلک جھپکنے کے کروڑویں حصے میں ایسی کروڑوں کائناتیں بنا سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے۔ ہم پہ جو الزام ہے نا کہ ہم توحید بیان نہیں کرتے، کبھی آ کے ہماری مجالس میں بیٹھو تو سنو کہ ہم کون سی جو ہے احادیث وہ ہم جو ہے وہ توحید بیان کرتے ہیں جو ہم نے آل محمد سے سن رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جو پہلی آیت ہے اس کے حرف 11 ہیں اور ہوا کے عدد بھی 11 ہیں۔ یہ میں نے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ جو پورے قرآن میں اللہ کی دو ہی جہتیں ہیں، یا اللہ ہوا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہوا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، تیسری کائنات میں کوئی جہت نہیں ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے نا کہ اللہ الصمد، وہ ذات صمدیت ہے، یہ لوح دل پہ اس کو پلیز محفوظ کیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسرار قرآن پہ بات کروں، کیونکہ اگر قرآن جو ہے وہ اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور وہ قیامت تک کی اس کی عمر جو ہے وہ طولانی ہو جائے، حیات طولانی ہو جائے، تو وہ اللہ تخلیق کردگار کا یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ ہم پہ نازل کی، ہمارے نبی مکرم پہ۔ تو جو لفظ صمد ہے نا، میرے مولا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ زمانے دو نہیں ہیں، ازل وہ ہے کہ جس کی ابتدا کا علم نہیں ہے، ابد وہ ہے کہ جس کی انتہا کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سرمد ہے، زمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک کائنات کی 18,000 مخلوقات کی اتنی سانسیں نہیں ہیں جتنا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا باقر العلوم اس کے معنی بتا سکتا ہوں، اور میں کائنات کی 18,000 مخلوقات کی تمام تر ضروریات صرف اس لفظ صمدیت سے پوری کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو لفظ صمد ہے نا، اس کے جو عدد ہیں، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا جاؤں، وہ 100، اچھا وہ ذات بے نیاز کیوں نہ ہو، اس آیت کے حرف 9 ہیں، اس آیت کے حرف 9 ہیں، اور 9 عدد کامل ہے جناب سیدہ صلاۃ والسلام اللہ علیہ کا۔ وہ اتنا اترایا کہ روا روی میں اس نے اتنی بڑی بات کہی کہ وہ کیوں نہ ذات صمدیت ہو، کیوں کہ وہ آل محمد کا اللہ ہے، وہ جناب سیدہ کا اللہ ہے، صمدیت کے صمد کے جو عدد ہیں وہ 134 ہیں، اس پہ جو چادر ہے نا، چادر تطہیر، اس کی جو مالکن ہے اس کے نام کے عدد 135 ہیں۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جو تیسری آیت ہے اس کے حرف 12 ہیں، اور چوتھی جو آیت ہے اس کے حرف 15 ہیں۔ پروردگارہ ایک تو تیری ذات ہے، یہ 14 کون ہے؟ اب یہ چاروں آیات کے حرفوں کو یکجا کریں تو یہ 47 بنتے ہیں، 7 اور 4 11 ہوا کے عدد، پھر 11 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف، 19 اور 47 66، اور 66 کا عدد کامل اللہ جانے 6 اور 6 12 کی ہوتا ہے، اور حرف لام پوری صورت میں جو شجرہ نسب تو اللہ کا ہے، لیکن حرف لام جو ہے یہ اس میں پورے 12 مرتبہ آیا ہے۔ کائنات کا کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی بڑے سے بڑا علامہ اس میں سے ایک لام کم کر کے اس صورت کو مجھے مکمل کر کے دکھائے، ٹھیک ہے قبلہ؟ 12، یعنی اللہ روا روی میں کائنات کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو حرف لام ہے یہ حرف ولایت ہے، اگر یہ عرش بری پہ اللہ میں آ جائے 2 مرتبہ، دیکھیے جب اللہ مولا کو کہتے ہیں نا، پہلا لام نے روا روی میں کئی دفعہ بہت تیزی کے ساتھ میں پڑھ گیا کیونکہ وقت نہیں ہوتا آپ لوگوں کے پاس، مجھے تو آپ ساری رات کہیں گے میں پڑھتا رہوں گا کیونکہ میری تو ڈیوٹی آقا زادی نے لگائی ہے۔ میں شکر گزار ہوں شاہ صاحبان کا، ماشاءاللہ آل محمد کا، اللہ ان سے راضی ہو۔
تو آپ تمام مومنین کا بھی. تو دیکھیے کہ دو اپنے جو ہے اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ حرف لام جو ہے نا، پہلا جو لام ہے اللہ میں، جو دوسرا لام ہے اس میں چھپا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ جنب اللہ ہے، اللہ کی ذات. اور اس میں اپنے سورہ زمر کی میں کئی آیات آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ سے لے کر کے آگے تک. آج میرا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، تو یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ حرف لام اگر اللہ میں 2 مرتبہ آ جائے تو وہ جلی ہو جاتا ہے، اگر بندے میں 1 مرتبہ آ جائے تو وہ علی ہو جاتا ہے. محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب الف پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ آقا زادی کا یہ قطبی حرف ہے، یہ الف پہلے کیوں ہے؟ میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے مجھے بعض اوقات یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ مجھے قسم نہ کھانی پڑے مومنین کے ساتھ، لیکن آل محمد کی عزت کی قسم کہ نور میں جناب سیدہ سب سے پہلے ہیں اور ظہور میں محمد مصطفیٰ سب سے پہلے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ الف لام میم وہ کتاب لا ریب ہیں، وہ کتاب مبین ہیں کہ جس میں کوئی ریب نہیں. اور دیکھیے ہدی للمتقین. اچھا سورہ اسراء میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں، جو سورہ بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے پوری سورت میں صرف 5 مرتبہ آیا ہے. اور اس کی آیات، یہ قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی آیات کی تعداد 111 اور 111 ہے. سورہ یوسف کی آیات کی تعداد بھی 111 ہے، اور سورہ اسراء کی آیت سے آل محمد میں سورہ بنی اسرائیل کا جو اصل نام ہے وہ سورہ اسراء ہے. سورہ اسراء کی آیات کی تعداد بھی 111 ہے. اس میں روا روی میں جلدی سے 2 تحفے دینے لگا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ سورہ اسراء کی جو سورت ہے اس کی آیات کی تعداد بھی 111، اور سورہ اپنے جو یوسف ہے اس کی آیات کی تعداد بھی 111. یہ بنتے ہیں 222. آل محمد کا اللہ آپ سے راضی ہو. جو لفظ حیدر کے آپ نعرے لگاتے ہیں نا، لفظ حیدر کے جو عدد ہے نا وہ بھی 222 ہیں، اور علی ولی اللہ کا جو اقرار کرتے ہیں اس کے عدد بھی 222 ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے قرآن میں تمام بہت سے انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. اسی روا روی میں دوسرا تحفہ لگاؤں دینے آپ کو کہ خیبر کی جنگ کے لیے رسول معظم نے دعا فرمائی، اور اللہ نے وہ دعا لگاؤں بتانے سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی. ذہنوں میں نقش کر لیجئے، اور اگر اس کو اپنا ورد جان بنائیے. کبھی آپ جو ہے وہ نماز تہجد اور نماز فجر کے درمیان میں اس کو آپ کھلا، اس کی کم از کم 1 یا 2 تسبیحات پڑھیں، تو 40 روز کے بعد انشاءاللہ آپ وہ معجزات دیکھیں گے کہ جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ اللہ کی دعا ہے، اللہ نے روا روی میں اپنے محبوب کو بتائی. ٹھیک ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. وَقُلْ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ وہی سلطان النصیر ہے کہ جو کہ جس کا ذکر اپنے قرآن میں اور بہت سی جگہوں پہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سورہ رحمان میں کیا گیا. سورہ رحمان کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ کہا جاتا ہے عروسی قرآن. ایک جگہ علماء کی محفل تھی تو اس میں جب کہا گیا کہ یہ عروسی قرآن ہے، میں نے کہا اگر یہ عروسی قرآن ہے نا تو قرآن تو اصل جو ہے وہ قرآن تو مولا علی کی ذات اقدس ہیں، ناطق قرآن ہیں، تو یہ پھر جو دلہن ہے نا یہ علی ابن ابی طالب کی دلہن ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ جو ارشاد فرماتا ہے نا کہ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. اے میرا حبیب بڑا برکت. آخری آیت ہے سورہ رحمان کی. کیونکہ میں نے سورہ رحمان کا ذکر کیا تو میں نے کہا 1-2 تحفے تحائف اس میں سے بھی دیتا جاؤں اسرار کے،
کہ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، اے میرا حبیب بڑا بابرکت اسم ہے تیرے رب کا، اے میرا حبیب بڑا ہی بابرکت اسم ہے تیرے رب کا، جو ذل جلال بھی ہے اور والاکرام بھی ہے. ٹھیک ہے، پروردگارہ تیرے اسماء حسنہ 99 اسماء حسنہ ہیں، ان میں 8 امام نام ہیں، ان 8 امام ناموں کے اوپر بھی جو امام الائمۃ الاسماء حسنہ ہے وہ حی ہے. تو یہاں پہ حی کا ذکر تو نے نہیں کیا. یہ کون سا اسم ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ بڑا بابرکت ہے؟ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. تو معصوم نے فرمایا جب کسی آیت کی، کسی لفظ کی، کسی حرف کی سمجھ نہ آئے تو اس کے جو حرف وہ گن لیا کرو، اور اس کا وہ جو حرف، ٹوٹل حرف جو ہیں وہ اس کا جو عدد حاصل ہے اور عدد کامل وہ جس طرف منطبق ہوتا ہے نا وہی اس کا معنی ہے. آئیے ذرا اس کے حرف گنتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے حرف گھر جا کے گن لیجئے. اس آیت کے اللہ جانے حرف 27 کیوں ہیں اور 27 کا عدد کامل 9 کیوں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے، اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا کثیر ذکر کرو. اپنے نبی سے کہا کہ اے میرا حبیب ان کو تھوڑی مہلت دو. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. جس کائنات کو آج تک اللہ کا قلیل سمجھ نہیں آیا، اس کا کثیر کیا ہوگا. اب ذرا اپنے نا ذہنوں کو مہمیز کیجئے کہ اللہ جو روا ربی، اچھا اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے ذکر قلیل کا حق ادا نہیں ہو سکتا، انسان ادا نہیں کر سکتا، تو وہ ذکر کثیر اگر اللہ کہہ رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ عبث ہو جاتا ہے اگر کر نہیں سکتا. تو یہ ذکر کثیر کون سا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے میرا رسول، اے صاحبان ایمان سے کہو کہ اللہ کا کثیر ذکر کرو. تو آئیے ذرا اس آیت کے بھی حرف گنیں، گھر جا کے گن لیجئے. میں تھوڑا سا آپ کا وقت بچا رہا ہوں کہ اس آیت کے جو حرف ہیں نا وہ بھی 33 ہیں، اور تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ تھوڑی 33 نہیں 34 ہیں. تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر وہ بھی 34 ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی ان کے پوچھنے لگے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، تو مولا نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد تسبیح ہماری دادی زہرا صلاۃ السلام اللہ علیہ کی تسبیح ہے. جب صحن آل محمد میں بچہ بولنا شروع کرتا تھا نا تو اس کا جو آغاز گفتگو تھا اس کے ہاتھ میں تسبیح دے دی جاتی تھی، اور تسبیح سیدہ صلاۃ السلام اللہ علیہ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ سے آغاز کرواتے تھے. اور یہ اپنے ہر روز معمول ہوتا تھا بچوں کا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح سے آغاز کریں. اور مولا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ مجھ صادق آل محمد کی ایک روایت 1000 کی ہے اور ایک 2000 کی ہے. مجھ صادق آل محمد کی 2000 جو رکعتیں ہیں نا ان سے زیادہ افضل ہے میری دادی زہرا صلاۃ السلام اللہ علیہ کی تسبیح. اچھا میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، میری اور آپ کی رکعت نہیں ہے، اور وہ ہے جو 14 میں جس کا لقب صادق ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ 1000 یعنی 2000، آپ 1000 ایک جگہ پہ ہے، ایک جگہ پہ 2000 ہے، جس میں سورہ حمد بھی ہے، سورہ توحید بھی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی ہے. تو فرماتے ہیں جس میں رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں. تو وہ معصوم فرماتے ہیں کہ مجھ دادی زہرا صلاۃ السلام اللہ علیہ کی ایک تسبیح جو ہے یہ زیادہ افضل ہے مجھ صادق آل محمد کی 2000 رکعت سے. آل محمد کی عزت کی قسم. دیکھیے ہم گھروں جب آتے ہیں نا، بہت معافی چاہتا ہوں میں ذرا کھل کے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری مجلس ہو سکتا ہے، تو ان کو جو منظور ہو تو ان کو بہتر پتہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آقا زادی نے جہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، یہ تو ان کا احسان عظیم ہے نا. میں سورہ اعراف سے اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ سورہ اعراف جو ہے نا ترتیب یعنی یہ 39ویں نمبر پر نازل ہوئی. اس سے پہلے 38 صورتیں ہیں،
اور اس کے بعد 47 صورتیں آئیں تو 86 صورتیں مکمل ہوئیں. 47 کا 7 اور 4 11 ہوتے ہیں اور 38 8 اور 3 11 ہوتے ہیں, یعنی دو ہویتوں کے درمیان میں صورت کو اللہ نے رکھا. اور اس میں اللہ رب العالمین میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اے میرا حبیب اگر یہ بستیوں کے اور شہروں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے؟ برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن ولیکن کذبوا، انہوں نے کذب کیا، انہوں نے جھٹلایا. اگر یہ ایسا نہ فاخذناہم، یہ انہی کا کیا دھرا ہے. اگر یہ ایسا نہ کرتے اور جب یہ ایسا انہوں نے جھٹلایا، یہ انہی کا کیا دھرا ہے، پھر ہماری پکڑ بھی ان کے اوپر ویسی ہوتی ہے جیسے یہ جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بڑے حیرانی کی بات ہے، اکثر دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی میری گفتگو ہوتی رہتی ہے ان کے علماء سے، تو وہ اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا کیونکہ میں اپنے مناظرے کا میرا ہے شعبہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی پہ تو من و سلوہ نازل ہوا، آپ سردار الانبیاء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اولو العزم بھی میں بھی شمار ہے، اور اولو العزم پیغمبروں کے بھی سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ پہ کیا نازل ہوا؟ آپ پہ کیا نازل ہوا؟ جائیے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج وہ تحفہ دینے لگا ہوں کہ آپ قیامت تک مجھے ڈھونڈتے رہیں اور دعائیں دیں، آپ کے دل سے دعائیں نکلیں کہ سورہ، اچھا قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا، تو قرآن پڑھنا جو ہے نا، وہ میں اگر قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھ پہ فرض نہیں ہے، لیکن سامعین پہ سننا فرض ہے. سامعین پہ سننا فرض ہے. سورہ نور جو کہ سورہ یوسف مردوں کے لیے کہا گیا کہ اس کو پڑھا جائے کثرت سے اور اس کو یاد کیا جائے، اور سورہ نور خواتین میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں اگر ساری زندگی بھی سورہ نور پہ پڑھتا رہوں تو میں اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. سورہ نور کا ابتدائیہ ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے ایک جو سورت ہے وہ نازل بھی کی اور آپ پہ فرض بھی کی. اب میں آپ کی خدمت میں یہ 72 فرقے اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا لازم یعنی فرض نہیں ہے، پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن سننا لازم ہے. تو پروردگارا یہ تو نے کون سی صورت نازل کی کہ جو تو نے ہم پہ فرض کر دی؟ یہ کون سی صورت ہے؟ آئیے ذرا اس صورت کی تحقیق کرتے ہیں. ازوار شاہ صاحب کہ سورت کے ذرا عدد نکالتے ہیں. سین کے 60، واو کے 6، 66، رے کے 200، 266 اور تے کے 400، 400 اور 200 رے کے 600، 666، 6 اور 666، 666، 6 اور 6 12 اور 6 18. اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مادر حسنین کی ہے جس کی دنیا میں ظاہری عمر 18 برس ہے. یہ تم پہ فرض کی گئی ہے، یہ تم پہ فرض کی گئی ہے. یہی بات ہے کہ آپ یقین جانیے کہ یہ جو اپنے ہم 14 معصومین ہم پہ حجت ہیں، اور 14 معصومین پہ 14 پہ جو حجت ہے وہ جناب سیدہ کی ذات اقدس ہے. ٹھیک ہے. ایک عالم ربانی نے، دیکھیے بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا، پڑھنا چاہتا بھی ہوں، لیکن آگے جو بھی میرا مقدر یا آپ کا مقدر جو میں پڑھ سکوں. یہ وہ آقازادی ہیں، یہ وہ طلسم کبریائی ہیں جو مصحف ہیں. یہ لفظ مصحف گھر جا کے عربی ڈکشنری میں اس کے تراجم دیکھیے گا، یہ وہ اس ذات کے لیے مصحف ہیں جو خود ناطق قرآن ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں مولا اکثر خطبہ بھی دیا کرتے تھے بیٹھے ہوئے. خطبے کی روانی بھی ختم نہیں ہوتی تھی، ٹوٹتی نہیں تھی کہ خطبہ دیتے دیتے یہ اپنی دست شہادت کو یوں گھماتے تھے. جناب کمبر پوچھتے تھے، جناب ابوذر پوچھتے تھے مولا یہ اپنے انگشت کیوں گھمائی؟ فرمایا یہ کائنات کو میں نے رزق تقسیم کر دیا. اچھا مولا کائنات کو رزق تقسیم کر دیا.
کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا امام المتقین امیر المومنین گھر جاتا ہے تو جس طلسم کبریائی کے سامنے اپنے دستے ید اللہ پھیلاتا ہے نا، مادر حسنین کے سامنے پھیلا کے کہتا ہے کہ سیدہ میرے حصے کی روٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میرے حصے کی روٹی کہاں ہے؟ دیکھیے اگر روٹی کی بات ہوئی نا تو 3 فرشتے جناب میکائیل آئے، جناب جبرائیل آئے، جناب اسرافیل آئے، 3 دن آتے رہے اور تینوں دن 5-5 روٹیاں دیتے رہے. یہ آپ نے سنا ہے. اور جب جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نا تو فرمایا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں وگرنہ اسی کے اوپر پورا 1-2 اشرے بھی پڑھے جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا قد شکرت لکم، جناب فضہ سے کہا قد شکرت لکم. جناب فضہ نے میں ایک لفظ کا سہارا لے رہا ہوں، بدیدہ گریاں اور سینہ بھریاں ہو کر چہرے پہ جلالت آئی. فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تجھے یہ طعام جو ہے یہ وجہ اللہ کے صدقے میں دیا، ہمیں تیرے شکریہ کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تجھے یہ طعام، اچھا یہ اپنے مرضی کے علماء جو صرف و نحو کے ماہرین ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے کہ ان اللہ نے اس کو سورہ دہر میں آیات 15 روٹیاں 30 آیات بنا کے نازل کر دی، بھیج دی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ فعل مضارع ہے، یعنی ہم دے بھی رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے اور قیامت تک دیتے ہی رہیں گے. فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس سیدہ کی نوکرانی فرشتردار الملائکہ کو کی رازق، یعنی کہ میں بڑا لفظ نہیں کیونکہ تاکہ یہ نہ ہو کہ فتووں کی بچھاڑ کر دیں، کہ ان کے رزق کی ضامن بن رہی ہے کہ ہم تجھے دے بھی رہے ہیں دیتے بھی رہیں گے، تو اس کی جو مالکن ہے جو مادر حسنین ہے اس کی کیا ذات ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو میں نے آیت پڑھی نا جلدی سے سورہ اعراف کی کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ پہ کیا نازل ہوا، ہم پہ نازل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہوئی. اور ایک ہے لفظ بارکہ، ایک ہے لفظ تبارکہ. بارکہ برکت دیتا ہے اور تبارکہ برکت دیتا ہے اور بارکہ برکت لیتا ہے. تبارکہ کا پورے قرآن میں تبارکہ کا لفظ جو ہے نا وہ 9 مرتبہ آیا ہے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس آیت کے جو کلمے ہیں نا، عربی کے 2 لفظ ہوں تو ایک کلمہ بنتا ہے. اس آیت کے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، گھر جا کے اس کے کلمے گن لیجئے. آل محمد کی عزت کی قسم اس کے کلمے بھی 18 ہیں. یعنی اللہ روا روی میں یہ بتا رہا ہے کہ میں جس طلسم کبریائی کی وجہ سے، جس ذات اقدس کی وجہ سے میں کائنات میں اور زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں نا، وہ مادر حسنین ہی تو ہے جس کی ظاہری عمر 18 برس ہے. برعظمت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بہت کچھ آپ یقین جانیے. تشنگی ہے جو سورہ کوثر ہے، اس کے جو ابتدائی 2 آیات ہیں، 3 آیات ہیں، 2 آیات ہیں نا، اس کے جو حرف ہیں وہ بھی 27 ہیں. یہ جو اپنے سے تراجم کرتے ہیں کہ ہم نے کوثر جو ہے چشمہ عطا کیا، یہ کیسی بات ہے کہ بیٹا لیا. ایک بندے نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا کہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ کو قدرت نے بیٹا دیا بھی اور لے بھی لیا، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ بیٹا دیا اور پھر لے لیا. اللہ اگر وہ بیٹا حیات ہوتا تو وہ سیدہ کا حصے دار ہوتا. غیرت خدا کو یہ گوارا ہی نہیں کہ جناب سیدہ صلاۃ و سلام اللہ علیہا کا کوئی اپنے جو ہے ہمسر بنے. اچھا ایک میں آپ کو تھوڑا سا شرعی مسئلہ بتا دوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ بیٹھک ہوتی ہے تو میں کھل کے بتاتا آپ کو کہ
شوہر اس کے لیے مزاجی خدا ہے اپنی بیوی کے لیے، اس کو پیٹھ پھرانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، بلکہ سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہان میں سے ایک گناہ ہے۔ کیا طلسم کبریائی ہے ذات سیدہ کہ کتنے میل چلی، آگے رسول ہے، پیچھے بطول ہے اور پیچھے ید اللہ ہے، پھر بھی کائنات نے نہیں پہچانا، پھر بھی کائنات نے نہیں پہچانا۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے، اللہ جو دیکھیے اس نے کہا کہ اپنے منو سلوہ نازل، ہم پہ کیا نازل ہوا، بہترین نقطہ دیا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ دیکھیے پھر اسی نقطے پہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج جتنے تحائف دے سکتا ہوں میں دیتا جاؤں۔ یہ وہ آقازادی ہیں، یہ وہ آقازادی ہیں کہ جن کی دعا کا نام عباس ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، میرے ساتھ میں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کہ اپنے جنت میں جب آپ 14 اکٹھے ہوتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنے چچا عباس کا کرتے ہیں، اور جناب عباس دعا ہے۔ میں فضیلت پڑھ رہا ہوں مجھے، اچھا مولا عباس دعا ہے جناب سیدہ کی سلام اللہ علیہ کی۔ اچھا کیا طلسم کبریائی ہے کہ اس کا جو دعا ہے وہ امام المتقین کبھی اللہ سے نہ مانگنے والے نے اگر مانگا دعا میں تو عباس کو مانگا، اور یہ جو اللہ کو اتنی دعا یہ پسند آئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مولا متقیان کی کہ اس کو سورہ فرقان میں، کیونکہ سورہ فرقان فے کی تجلی ہے، جیسے سورہ فاتحہ آپ کے اپنے اصول دین کتنے ہیں، کبھی میں آپ کو وہ لفظ بتاؤں گا، آپ کو مجھے آل محمد کی عزت کی قسم اصول دین سارے کے سارے جو اصول دین ہے نا وہ سورہ فاتحہ کے ایک لفظ میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی میں انشاءاللہ، اور یہ ایسے ہی نہیں کوئی 2-4 کتابیں 5-10 کتابیں میری، کم از کم میں نے کوئی یہ ہزاروں کتابیں ٹٹولی تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، ٹھیک ہے؟ اور یہ 5 اصول دین سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور اللہ نے اس کا احسان جتلایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ ہجر میں۔ تو سورہ فرقان یہ فے کی تجلی ہے، اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ اللہ جانے 77 کیوں ہے، اور 77 کا عدد کامل 14 کیوں ہے، یعنی جناب سیدہ کی دعا ہے اور 14 کی تمنا ہے۔ جناب سیدہ کی دعا اور مولا امیر المومنین کی منشا اور 14 کی جو ہے وہ تمنا کا نام عباس ہے۔ ربنا صلوات پڑھیے، میں آیت پڑھوں محمد وآل محمد۔ اس آیت کا نمبر، ابھی میں امام مرگاہ میں موجود ہوں، آپ موبائل کھول کے اس آیت کے میں نقطے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، آیت کا نمبر فی الحال بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس آیت کا نمبر جو ہے وہ 74 ہے، اور ہووا کے عدد 7 اور 4 11 ہوتے ہیں، اور ہووا کے عدد بھی 11 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی آقا زادی کی دعا جو ہے اللہ جانے وہ ہوویت کا مظہر اس میں کیوں نظر آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں امیر کائنات نماز تہجد میں کہ ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وللمتقین اماما۔ اچھا دیکھیے، ایک ہوتا ہے عین کہتے ہیں آنکھ کو عربی زبان میں، عینین آنکھیں، اور ایون بہت سی آنکھیں۔ آئین جمع قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں، جمع قلت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جمع قلت 10 پہ آتا ہے، نہ 8 پہ آتا ہے نہ 12 پہ آتا ہے۔ غور سے یہ نقطہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جمع قلت پہ، اچھا یہ صرف 10 آنکھوں کے لیے آئین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سورہ ہود میں اللہ کی ذات جناب نوح سے کہہ رہی ہے کہ وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح نبی کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے پہرے میں۔ اب جمع قلت 10 آنکھیں، وہ ایک چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ 5 چہرے کون سے ہیں کہ جن کی آنکھوں کے پہرے میں یہ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہی بات ہے کہ کائنات، اچھا دیکھیے
کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا، فبرہ اللہ مما قالوا، اللہ کہتا ہے اے صاحبان ایمان کبھی بھی لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کبھی بھی موسیٰ کو اذیت دینے والوں جیسا نہ بننا. فبرہ اللہ، ہم نے ان کو بری کیا، مما قالوا، جو ان کی امت نے ان پہ تہمت لگائی تھی. کیوں؟ کہ ہم نے موسیٰ کو وجاہت والا بنایا، وجاہت دار بنایا، وجی بنایا. ہم نے موسیٰ کو وجی بنایا، وجہ اللہ نہیں کہا، وجی کہا، عزت دار بنایا. یعنی اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی وجی کو، جس کو عزت دار چہرہ بنایا، اولی العزم ہے، کہ اس کو صاحبان ایمان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اذیت دینے والوں جیسا نہ بننا. تو جو وجہ اللہ کو اذیت پہنچائے، جو وجہ اللہ کا حق کھائے، ان کے بارے میں ان کا ایمان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. کل میری ایک شاہ صاحبان کے بہت ان کی فیملی کے درینہ دوست ہیں، تو ان کے ساتھ ایک دوسرے مذہب کے صاحب تھے، تو وہ جی ہم بھی مانتے ہیں. اچھا کل آپ مجلس کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا پڑھوں گا، لیکن آقا زادی بھی پڑھنا. اچھا ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا کیا مانتے ہیں آپ؟ تو ہم تو جی، میں نے کہا آپ کو چیلنج ہے، آپ کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں تقاریر ہوں، مجھے اپنی مذہب کے مطابق کسی ایک نام نہاد جو بھی خلیفہ ہے، کسی ایک کا آقا زادی کی شہادت کے اوپر ایک تقریر لا کے دکھائیے مجھے. ٹھیک ہے. وہ جن کو اذیت جنہوں نے دی، ٹھیک ہے، حضرت عزیر کا آپ نے پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا ذکر نہ کرنا، وہ حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے نبی کے ساتھ کون کون سویا ہوا ہے. حضرت عزیر نے کہا نا، وہ جا رہے تھے اپنا گدھا لے کے، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ پروردگارا جب میں یعنی مر جاتا ہے انسان، پھر اسے کیسے زندہ کرے گا، کیسے اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ذکر ہے کہ وہ 100 سال یا اس سے زیادہ وہ یعنی فوت ہو گئے، قبض کر لی. تو جب اٹھے تو وہ گدھا، ویسے ہی ان کا گدھا بھی تھا، وہ بھی مر گیا. یعنی 100 سال کے بعد بھی اٹھا تو وہ گدھا تھا، یعنی بے شک نبی کے پہلو میں تھا، گدھا گدھا ہی رہا، نبی رہا. اللہ تو روا روی میں آپ کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. ہم اگر عقل سے کام نہ لیں تو، کیونکہ قرآن کو کہا نا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہی بات ہے کہ آقا زادی پہ ایک بہت بڑی ہستی نے، دیکھیے میں انہوں نے راستے میں مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آقا زادی کی دعا کا نام جناب عباس ہے، مولا عباس. میرا دل چاہتا تھا کہ میں مولا عباس کے فرمان سے آج کی گفتگو کا آغاز کروں. بہرحال جو مولا کو منظور. جناب عباس تشریف فرما ہوتے تھے اور امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، تو مولا عباس کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے ان کے حکم سے. تو اکثر جو زیارت کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے آتے تھے نا، تو ان کی طرف اشارہ کر کے، یہ دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہ فرماتے تھے کہ خلقت لجدہ القونین، خلقت لجدہ القونین وخلقت انا للحسین. اس کی جد کے لیے اللہ نے کائنات کو دارین کو بنایا، اور اکیلے حسین کے لیے مجھے اکیلے عباس کو بنایا. خلقت لجدہ القونین، خلقت لجدہ القونین وخلقت انا للحسین. ایک اور تحفہ دیتا چلوں. ایران کے ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، آیت اللہ بہجت سے میرا 2001 میں الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی. تو بڑی دعائیں آل محمد کا اللہ ان کے اور درجات بلند فرمائے. امام زمانہ سے ہر روز ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور بہت سی چیزیں ان کی ذات ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت تھی اس دور کی. تو ایک ان سے بھی بڑی ہستی ہیں، ان کو وحید خراسانی کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا، ان کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم علماء بھی بہت کم جانتے ہیں. ان کا اصل نام بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو ان کی مجلس میں جو ہے وہ
کوئی ایرا گیرا میرے جیسا بھی نہیں جا سکتا. تو بٹ یعنی آیت اللہ حضرت 2000 پاس جو ہے نا وہ جاری کر رکھے ہیں انہوں نے, 2000 پاس جاری کر رکھے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بھی چند ایک ہیں جن کو میری بات سمجھ آتی ہے. ان کو وحید خراسانی سب کہتے ہیں, ابھی بھی حیات میرے خیال ہوں گے, کچھ عرصہ پہلے تک تو تھے. تو ان کا اصل نام آغا حسن ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, آپ نکال کے یہ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, مل جائے گا آپ کو, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. تو وہ یہ فرماتے ہیں, آج وہ ہمارے پرشین بھائی تشریف فرما میرے خیال گئے ہوئے ہیں اس میں, تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب علامہ آیت اللہ وحید خراسانی آغا حسن یہ فرماتے ہیں کہ سر خم نہ کردن پیش این پرچم سیاہ, مولا عباس کے علم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, سر خم نہ کردن پیش این پرچم سیاہ, سرفرازی و گردن کشی مقابلہ کبریاء پروردگار. جو غازی کے کالے علم کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی کبریائی کے سامنے اکڑتا ہے. دیکھیے کیا دعائے زہرا ہے کہ کپڑا آپ نے جو ہے وہ بازار سے لیا, ٹھیک ہے, اس کا جو علم کا فریرہ ہے وہ بازار سے لیا, گھر میں ہماری بیٹیوں نے یا ماؤں نے یا بہنوں نے سلائی کیا, اور اس کا جو ہے وہ پلر بھی آپ نے بازار سے لیا, بانس کا یا لوہے کا. تو اللہ جانے یہ آغا وحید خراسانی آغا حسن کو جو اتنے بڑے مجتہد ہیں, ان کو آقا زادی کے بیٹے کے پرچم میں کبریائی نظر آتی ہے. یہ آپ تحقیق کیجئے. تو ان سے بھی ایک پہاڑ سے بھی بڑا نام ہے, انہوں نے آقا زادی کے, اور یہ مجھے بہت اکثر جگہوں پہ علماء نے بھی مجھے کہا کہ آپ آقا زادی پہ سلام ضرور یہ پڑھیے گا. تو یہ کیونکہ وقت نہیں ہے, میں اس لیے آپ کی خدمت میں چند ایک جملے, بلکہ ویسے تو یہ گھنٹوں میں پڑھ سکتا ہوں, میں نے شروع کیا تھا لیکن وہ پھر تھوڑا وقت کم تھا, تو آپ کی دعاؤں کے لیے. تو آقا زادی کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 18 برس ہے مادر حسین کی, تو میں اس پہ سلام کے 18 فقرے کہوں گا انشاءاللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ہیکل التوحید. ہیکل کہتے ہیں مجسمے کو, عربی زبان میں ہیکل مجسمے کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ہیکل التوحید و نور الوحید. الگ الگ منفرد جگہوں پہ رہنے والے نور کو میرا سلام, توحید کے مجسمے کو میرا سلام. السلام علیکہ یا حبل الورید لحیاقل التوحید. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ہم 12 کے 12 امام توحید کے مجسمے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا حبل الورید کہتے ہیں عربی زبان میں شارک کو, السلام علیکہ یا حبل الورید لحیاقل التوحید. توحید کے 12 مجسموں کی شارک پہ میرا سلام. السلام علیکہ والفضل المزید. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ, میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ کا فضل کتنا ہے, آپ کہیں کہ جی 1 خرب گنا, 10 خرب گنا, آپ مشرک ہو جائیں گے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی حد بندی کرنے والے کہ اس کا اتنا فضل ہے. یعنی قبلہ یہ فرماتے ہیں آیت اللہ حضرات, وہ آیت اللہ یہ اپنے عالم ربانی یہ فرما رہے ہیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی جیسا امیر المومنین, علی جیسا رزق تقسیم کرنے والا. قرآن کی بہت سی آیات میں پڑھنے کو دل چاہتا ہے, مولا عباس کو بھی, لیکن پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے جو مولا کو منظور, کہ علی جیسا جس کو دیتے 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 منہ پھیر لے, وہاں سے جناب سیدہ کے فضل کا آغاز ہوتا ہے. یہ ضیافت ایمانی کے لیے. والفضل المزید السلام علیکہ یا حقیقت العرش المجید. السلام علیکہ یا ام الانوار. میں ممبر سے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. السلام علیکہ یا ام الانوار. ام کہتے ہیں, ام کا معنی ماں بھی ہے, لیکن ام کا اصل معنی جو ہے وہ اصل ہے. جیسے ام القرآن کہا گیا سورہ فاتحہ کو, قرآن کی اصل,
ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی یہ 14 کے جو نور ہیں نا، نور کی جمع انوار، 14 کے نور کی جو اصل ہے اس پہ میرا سلام. السلام علیکہ یا ام الانوار، السلام علیکہ یا روح الاذکار، السلام علیکہ یا ام الانوار، السلام علیکہ یا روح الاذکار، السلام علیکہ یا دائرۃ الاسرار، السلام علیکہ یا حجت اللہ علی حجج الجبار، السلام علیکہ یا سیدۃ الانس والجان، السلام علیکہ یا قرآن القرآن. میں اگر شرح کرنا شروع کر دوں گا تو 2-4 گھنٹے مجھے چاہیے. یعنی ہم جیسے قرآن کی تعظیم کرتے ہیں نا، ہمارے لیے جیسے قرآن جو ہے معتبر ہے، قرآن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے جیسے قرآن معتبر ہے، قرآن کے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ، جس کا ہم تعین بھی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ معتبر سیدہ کی ذات اقدس ہے. السلام علیکہ یا سیدۃ الانس والجان. مجھے فضائل قبلہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، پورا سلام مجھے پڑھ لینے دیجئے. السلام علیکہ یا سیدۃ الانس والجان، السلام علیکہ یا قرآن القرآن، السلام علیکہ یا قطب الفرقان، السلام علیکہ یا جنت الاولیت سیدہ شباب اہل الجنان، السلام علیکہ یا غیب الہویت، ہوا بھی میں نے آپ کی، السلام علیکہ یا غیب الہویت، السلام علیکہ یا تجلی اللاہوتیت، السلام علیکہ یا روح الخاتمیت، السلام علیکہ یا حاملۃ الاسرار الفاطمیت، السلام علیکہ یا صفات اللہ نزلت ابیہا نزلت فیہا ام ابیہا. آقا زادی پہ کروڑوں درود و سلام. کاش اس مصحف قرآن کو، جو ناطق قرآن کے لیے بھی قرآن ہے، اس کی سچائی پہ، اس کے حق پہ مسلمان انگلی نہ اٹھاتا، اس کے پاروں کو کربلا جیسے ریگستانوں میں پارا پارا نہ کیا جاتا. اور آج یہ جو منو سلوہ ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے. اور کاش ان کے بیٹے جو مانگتے رہے، ان کی بیٹی بھرے بازار میں اپنے لیے چادر مانگتی رہی، مسلمانوں نے نہیں دی. جناب سکینہ پانی مانگتی رہی، نہیں دیا. اصغر کے لیے پانی مانگا، نہیں دیا. میرا کروڑوں درود و سلام آقا زادی پہ. کیا طلسم کبریائی ہے، کیا دائرۃ الاسرار ہے کہ ان کی عنایات پہ، ان کی کریمی میں آج بھی فرق نہیں آیا. ایک روایت میں نے پڑھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے غار میں گئے تو 3 دن تک باہر نہیں آئے. تو آقا زادی سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں اور رو رہی ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا بھی ہے بھی نہیں. آقا زادی آپ تشریف لائی. جناب سیدہ چلے گئی. کہا بابا بابا فاطمہ آئی ہے. والا نے دیکھا، کہا ہاں بیٹا. کہا بابا آپ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. کہا اللہ برہم ہے امت پہ کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گی. کہا بابا آپ فکر نہ کریں، میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں آپ کی بیٹی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی امت کی سب سے پہلے شفاعت کروں گی. ہائے افسوس کہ مسلمانوں نے اتنے ظلم کیے کہ جو کہ کوئی بھی دل رکھنے والا صاحب ایمان وہ بیان کرتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے. آل محمد کا اللہ آپ سے راضی ہو. آل محمد کا اللہ
ہمیں جناب سیدہ صلاۃ السلام اللہ علیہا اور ان کی اطرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا زادی کا تا قیامت ہماری نسلیں یہ ذکر جو ہے یہ جاری و ساری رکھیں۔ السلام علیکم۔